ایک خاتون تھیں، وہ اپنی بیٹی کو لے کے آئی. انہوں نے کہا کہ اقرار ہماری کوئی ڈونیشن کھا گئے ہیں اور بہت بڑی اماؤنٹ کا الزام لگا رہی تھیں. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی سچائی ہے. وہ شاید جو خون کے آنسو رونے والی بچی کی بات ہے. جو اقرار بھائی کی فرسٹ اہلیہ تھیں، پہلی بیوی تھیں، انہیں کیسا لگا جب آپ اقرار بھائی کی زندگی میں آئیں؟ دیکھیں وہ تو وہی بتا سکتی ہے، کسی کے بہاف پہ میں نہیں بتا سکتی. میری یہ پہلی شادی ہے، اقرار نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے. ہمارا ایک ہی بیٹا ہے پہلاج، اور والدہ ان کی ظاہرہ قرۃ العین بھی ہیں اور میں بھی والدہ ہی ہوں. ارننگ اتنی آسان نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر. لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ کام کریں تو لاکھوں روپے کما رہے ہیں، ایسے نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین، آج آپ کی ملاقات بڑی ہی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی فرح اقرار صاحبہ، جو کہ اقرار الحسن صاحب کی اہلیہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اتنے زبردست آپ نے میرے لیے الفاظ کہے، ان کے لیے بہت بہت شکریہ. فرح بھی کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ تو مجھے بتائیں فرح، بھی بہت سے لوگ آپ کی شادی پہ بڑا ڈسکس کرنا جو ہے نا اچھا سمجھتے ہیں کہ فرح نے اقرار بھائی سے دوسری شادی کیسے کر لی. وہ ایک دفعہ پہلے بھی شاید آپ ہی نے سوال کیا تھا، تو میں نے کہا تھا میں نے نہیں، میری یہ پہلی شادی ہے. اقرار نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے. اور دیکھیں وہی بات ہے کہ ایک چیز جو آپ کی شریعت اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی گنجائش رکھی ہے، تو اس میں کوئی برائی اور کباہت ہو ہی نہیں سکتی. اور سوال تو اٹھایا ہی نہیں جانا چاہیے بحیثیت مسلمان اس پر. لیکن پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں. ہمارا کلچر اس چیز کو بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرتا. اب وہ کلچر ہم نے کہاں سے اڈیپٹ کیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ کہ ٹھیک ہے، لوگوں کی پیار ہے، لوگوں کی محبت ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں. تو جناب 2012 میں شادی ہوئی تھی، اب تو اتنے سال گزر گئے ہیں. اب آپ لوگ یہ سوال چھوڑ دیں، کچھ اور پوچھا کریں. اچھا فرح آپی، میں لاسٹ ٹائم آپ کا انٹرویو کیا تو نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ فرح آپی سے پوچھنا، جو اقرار بھائی کی فرسٹ اہلیہ تھیں، پہلی بیوی تھیں، انہیں کیسا لگا جب آپ اقرار بھائی کی زندگی میں آئیں؟ دیکھیں وہ تو وہی بتا سکتی ہے، کسی کے بہاف پہ میں نہیں بتا سکتی ان کو کیسا لگا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ دونوں فیملیز کو پتہ تھا، دونوں فیملیز کی رضامندی شامل تھی. اور اس طرح نہیں ہوا تھا کہ ہم نے کوئی بغاوت کر کے شادی کر دی ہو یا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو. باقاعدہ طور پر رشتہ بھیجا گیا تھا میرے گھر. جب گھر والوں کی رضامندی ہوئی، مجھ تک بھی بات آئی، تو پھر مجھے بھی یہ ہوا کہ ایک آنیسٹ انسان ہے جو اس طرح سے رشتہ آپ کو گھر میں بھیج کے عزت سے آپ کا ہاتھ مانگ رہا ہے. تو اس طرح سے یہ شادی. لو میرج سی؟ بعد میں جب یہ بات اس طرح سے فائنل ہو گئی تو ظاہر ہے آپ جس شخص سے منسوب ہونے جا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے انسیت تو آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے نا. مطلب کہ لو کی، ناظرین، لو کی شادی ہوگی، ہیٹ کی یا نفرت کی کون سی شادی ہوگی؟ ظاہری سی بات ہے. فرح آپ مجھے یہ بتائیں کہ اقرار بھائی کے ساتھ زندگی گزارنا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ اقرار کے ساتھ زندگی گزارنا لوگوں کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت ہی ایک اچھا، خوشگوار، بڑا زبردست تجربہ ہوگا. یہ باتیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک جرنلسٹ ہیں، اور جرنلسٹ جو ہوتا ہے بالکل ایک آرمی مین کی طرح سے ہوتا ہے. جس طرح فوجی ہر وقت ایک محاذ پہ کھڑا ہوتا ہے، جرنلسٹ بھی محاذ پہ کھڑا ہوتا ہے. اور ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے دن وہ گھر سے باہر جا رہے ہیں، کتنے لمبے عرصے کے لیے وہ کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں، کتنا مشکل کام کرنے جا رہے ہیں، کسی مصیبت میں نہ پھنس پائیں. تو یہ اس کی ایک سائڈ یہ بھی ہے. تو جو بھی صحافیوں کی بیگمات ہیں وہ اس سے ریلیٹ کر پائیں گی کہ صحافی کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، اور ان کی بیگمات بھی ظاہر ہے کبھی خوشی کبھی غم والی سچویشن سے گزرتی رہتی ہیں. جب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اقرار بھائی جس دور میں پروگرام کیا کرتے تھے تب تو حالات اور طرح کے تھے، اب تو ہر بندہ کرتا ہے اس طرح کے پروگرام. تو بہت بار ہم نے دیکھا ہے کہ اقرار بھائی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. ایون کہ کچھ عرصہ پہلے جس طرح سے انہیں زد و کوب کیا گیا اور بہت زیادہ انجریز تھیں، تو ان حالات میں کس طرح سے سامنا کرتی ہیں اور کس طرح سے اقرار بھائی کو موٹیویٹ کرتی ہیں؟ ان حالات میں ظاہر ہے کہ آپ کنسرنڈ ہوتے ہیں. جب ابھی واقعہ ہوا جس میں اقرار کو بہت ہی زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی ٹیم کے ساتھ بہت ہی بےایمانہ تشدد کیا گیا، تو اس وقت بہت زیادہ پریشانی سے ہم لوگ گزرے تھے، تکلیف سے گزرے تھے. میں اس کو لٹرلی ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی. رابطہ نہیں ہو رہا آپ کا، آپ شہر سے دور ہیں، اور جہاں ان کو ریکارڈنگ کے لیے جانا تھا اسی روز میری کراچی سے لاہور واپسی کی فلائٹ تھی، اور ہم ساتھ ہی نکلے تھے. میں نے ان کو وہاں ڈراپ کیا، اور پھر میں ایئرپورٹ پہ تھی، بار بار رابطے کی کوشش کری تھی، فون ان کا بند جا رہا تھا. کافی زیادہ میں پریشان ہو گئی. پھر جب لینڈ کیا تب بھی فون بند ہی جا رہا تھا. پھر میں نے ARY کے جیسے احمد بھائی ہیں ان سے بات کی، انہوں نے وہ سب بھی اس وقت کوشش میں تھے. پھر بات ان تک پہنچی، پھر آگے شہباز گل صاحب سے رابطہ ہوا، انہوں نے کچھ بیچ بچاؤ کرایا، اس طرح سے وہ لوگ سیفلی واپس آ گئے. لیکن
بہت مشکل ہو جاتا ہے. حوصلہ بھی رکھنا اور پھر اپنی نروز پر کنٹرول رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, تو جب اس طرح کبھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے, جب وہ لاہور آئے تو پھر کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ ادھر رہتے ہیں یا کرتلین بھابھی کی طرف رہتے ہیں؟ دونوں گھروں میں رہتے ہیں, لیکن وہی بتایا زیادہ وہ وقت کام کو دیتے ہیں, اور میرے خیال میں اس سے بڑھ کے ان کے لیے کچھ نہیں ہے. پاکستان سے جو ان کی محبت میں نے دیکھی ہے نا, میں نے ارد گرد اور لوگوں میں, دوست احباب میں, رشتہ داروں میں, باقی لوگوں میں اس طرح نہیں دیکھی. تو پھر جب وہ ایک کاز کے لیے کھڑے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی چیز کے لیے ہم نے کبھی کہتے ہیں, میری طرف سے خاص طور پہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, کوئی سوال نہیں ہوتا. آپ صاحب اولاد بھی ہیں, کیونکہ میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا جس میں آپ بتا رہی تھی کہ میری بیٹی, یا اس کے متعلق بتا رہی تھی, وہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے پہلاج, اور والدہ ان کی ظاہرہ قرۃالعین بھی ہیں, اور میں بھی والدہ ہی ہوں, لیکن میری اپنی اولاد نہیں ہے. اور لوگ اکثر نا جس بھی خاندان کے بچے کے ساتھ میں تصویر لگاتی ہوں اس کو میرا بیٹا بیٹی کچھ بھی بناتے ہیں, خاص طور پر یوٹیوب پہ. تو یوٹیوب پہ ٹھیک ہے, میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بالکل آپ کام کریں, کیونکہ ہر کوئی اسی لیے کام کر رہا ہے کہ انہوں نے اس کو ذریعے معاش بھی بنا لیا ہوا ہے. لیکن تھوڑی سی تحقیق کر کے اگر آپ سچی چیز کو سامنے لائیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے. تو پھر میں نے بھی کلیریفیکیشن کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی, وہ بھی لوگوں نے پھر دیکھا اور پھر ان کو پتہ چلا کہ اصل بات کیا ہے. اچھا فرا, آپ ہی ہم نے دیکھا ماشاء اللہ آپ بھی یوٹیوب پہ کام کرتی ہیں, اقرار بھائی بھی کرتے ہیں, آپ لوگوں کا بیٹا بھی کرتا ہے, تو کتنے کے پیسے ارن کر رہے ہیں؟ کوئی اچھی ہینڈسم اماؤنٹ آ جاتی ہے؟ شروع میں تو بالکل ہی میں یوٹیوب پہ اتنا زیادہ کام نہیں کری تھی, ایسے ہی کبھی ویڈیو بنا لی تو ڈال دی. شروع میں صرف اس لیے تھا کہ مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے تو میں وہ ولاگس ڈالا کروں گی, اور پھر بعد میں کچھ سیریس چیزیں کرنا چاہتی تھی, مگر چونکہ سما پہ کام کر رہی تھی اور ایک نیچر کی چیزیں میں اس پر نہیں کر سکتی تھی اپنے یوٹیوب پر, ورنہ جتنی آزادی آپ کو یوٹیوب پر کہنے کی ہوتی ہے اتنی چینل پر نہیں ہوتی. لیکن اب جب کہ میں سما کے ساتھ ایسوسیٹیڈ نہیں ہوں تو وہ چیزیں بھی کر رہی ہوں. ارننگ اتنی آسان نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر. لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ کام کریں تو لاکھوں روپے کما رہے ہیں, ایسے نہیں ہے. کما دو آپ لوگ رہے ہیں. بتاتی ہوں آپ کو, 1 ملین ویوز کے اوپر تقریباً 400-450 روپے ملتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ آخری کون سی میری ویڈیو ملینز میں گئی؟ 450 روپے نہیں, 450 ڈالرز. لیکن وہ 1 ملین کراس کرنے پہ ملتی ہے, اور ویڈیوز آپ کی ایوریج جاتی ہیں 20,000, 15,000, 30,000, تو ویوز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر اچھے ویوز مل جائیں تو آپ $1,000-1,200 بھی کما لیتے ہیں, اور اگر نہیں ملے تو $100-150 بھی کما لیتے ہیں. اقرار بھائی ہیلپ کرتے ہیں یوٹیوب کے کنٹینٹ میں؟ یوٹیوب نہیں, ہم اپنا الگ الگ کام کرتے ہیں. جیسے چینل میں بھی تھے تو ہم اپنا الگ الگ کام کرتے تھے, اب یوٹیوب پہ بھی ہیں تو میری ایک الگ سے ٹیم ہے, ان کی ایک الگ سے ٹیم ہے, اپنا کام کرتے ہیں. کہیں کوئی گائیڈنس چاہیے ہو یا کہیں انفارمیشن میں مجھے لگ رہا ہو کہیں کوئی جھول یا کچھ ہے تو پھر ہم آپس میں ڈسکس بھی کر لیتے ہیں. جفر آپ سے لاسٹ سوال پوچھنا چاہوں گا. کچھ عرصہ پہلے ایک کیس سامنے آیا, ایک خاتون تھیں, وہ اپنی بیٹی کو لے کے آئی, انہوں نے کہا کہ اقرار ہماری کوئی ڈونیشن کھا گئے ہیں, اور بہت بڑی اماؤنٹ کا الزام لگا رہی تھیں. آپ کو اس بارے میں علم ہوگا. تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اقرار بھائی جا کے انٹرویوز ڈیلیٹ بھی کرواتے تھے, تو اس میں کتنی کی صداقت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی سچائی ہے. وہ شاید جو خون کے آنسو رونے والی بچی کی بات ہے, وہ اقرار نے ایویڈنسز کے ساتھ اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی اور پروگرام بھی کیا تھا. وہ آپ ARY کے اس پر چلے جائیں ویب سائٹ پر یا یوٹیوب چینل پر, آپ کو وہ بھی مل جائے گا. اقرار کے یوٹیوب پر بھی آپ کو مل جائے گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو اس کو تو تکلیف پہنچتی ہے. اب جہاں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں, جو 2 نمبری کا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اڈے بند کرا دیے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ تو دشمن بن کے سامنے آئیں گے. وہ کوشش یہ جاری رکھیں گے کہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی چیز سامنے لاتے رہیں, اور بعد میں ملتا کچھ نہیں نا تو وہ کردار پر آ جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو جو کام اقرار کر رہے ہیں وہ کافی مشکل بھی ہے. اور جو ڈونیشنز کی آپ بات کر رہے ہیں, ڈونیشنز کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو رمضان میں ٹرانسمیشن ایک ہوتی تھی, اس ٹرانسمیشن میں اکاؤنٹ نمبر لکھے ہوتے تھے, ان اکاؤنٹ سے اقرار کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ انہی کے چینل کے اپنے اکاؤنٹس ہیں, اور اکاؤنٹ سے پیسے ریلیز کرنے والے بھی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ والے ہی ہیں. وہ ظاہرہ اقرار کی جیب میں تو نہیں آتے کہ وہ جا کے کسی کو دیں گے یا نہیں دیں گے. تو وہ ایک پورا ایک سسٹم ہے جس کے تحت کام ہوتا ہے, تو اس لیے ایسا ویسے ہی ناممکن ہے. تو اس کے بعد پھر وضاحت کے طور پر ویڈیوز بھی. لاہور میں شفٹ ہونے کی کیا وجہ بنی؟ کیونکہ آپ لوگ کراچی رہتے تھے, کوئی پرچی ورچی تو نہیں آ گئی وہاں پہ؟ بہت سے بھائی وغیرہ رہتے اللہ کا شکر ہے پرچی تو نہیں آئی, کیونکہ پرچی ان لوگوں کو آتی ہے جن کے پاس کروڑوں اربوں روپے موجود ہوتے ہیں. ہم تو محنتی صحافی ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ ہم چونکہ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں, میری بھی پوری فیملی یہاں پر رہتی ہے, اقرار کی بھی پوری فیملی یہاں رہتی ہے. تو کووڈ کے دوران محسوس کیا کہ ہمارا آنا جانا مشکل ہو گیا, اپنے گھر والوں سے ہم مل نہیں پاتے تھے. تو یہاں اپنا گھر بنانا شروع کیا,
اور یہی سوچا کہ پہلے چلے جائیں کیونکہ جب آخری مراحل پہ گھر ہوتا ہے تو اس کی سپرویژن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم یہاں آئے تھے، اور ابھی تک گھر وہ بن ہی رہا ہے، انشاءاللہ جب بنے گا تو پھر وہاں شفٹنگ ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، یہ تھی فرح اقرار صاحبہ، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور جو ممکنہ سوالات تھے ہم نے ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے بڑے بخوبی اس کے جوابات بھی دیے۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔